مجھے ایسی بیماری تھی جس کا علاج صرف شادی تھا اور میرا کہیں بھی رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ میری حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، اس لیے تنگ آ کر میں نے اپنے محلے کی ایک غریب لڑکی کو پھنسایا اور اس کو اکیلے میں ایک ہوٹل میں بلایا اور وہ آ گئی۔ پھر جیسے ہی میں اس کے پاس گیا، میری بیماری۔ زندگی میں ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہر انسان کے اعمال کے نتائج ہوتے ہیں۔ صبر، برداشت اور دوسروں کے حقوق کا احترام انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں نے یہ سبق بچپن سے سنا، مگر وقت کی شدت اور حالات کی بھاری چھاؤں میں اسے بھول جاتا تھا۔ میرا نام کامران ہے۔ میں ایک عام متوسط گھرانے میں پیدا ہوا، نہ زیادہ امیر نہ بالکل غریب۔ والد ایک چھوٹی دکان چلاتے تھے اور والدہ گھر کے چھوٹے کام کر کے گھر کا خرچ نکالتی تھی۔ میری ایک بڑی بہن شادی شدہ ہے اور بھائی ابھی اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ ہمارا گھر چھوٹا سا تھا مگر محبت اور شفقت سے بھرا ہوا۔ بچپن میں خوش مزاج اور شریر لڑکا تھا۔ محلے کے دوستوں کے ساتھ کھیل کود اور گلی محلوں میں اٹھنا بیٹھنا میری عادت تھی۔ ہم اکثر صبح سے شام تک محلے کی گلیوں میں کرکٹ کھیلتے، چھپ چھپ کر کھیلتے اور کبھی کبھار چھوٹے چھوٹے جھگڑے بھی ہو جاتے۔ لڑائی جھگڑا ہمارے کھیل کا حصہ تھی، مگر سب دوست کبھی دل سے ایک دوسرے سے ناراض نہیں رہتے تھے۔ میری شخصیت میں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ میں حساس تھا اور دوسروں کی تکلیف کو محسوس کر سکتا تھا، مگر جب مایوسی اور مشکلات بڑھیں تو کبھی کبھار میرا مزاج تیز اور جلدی غصہ آنے والا ہو جاتا تھا۔ اکثر محلے کے دوست مجھ سے چھوٹے موٹے جھگڑوں میں الجھ جاتے اور میں بھی ہاتھ اٹھانے یا زبانی بحث میں پڑ جاتا۔ کبھی کبھار محلے کے لڑکوں کے ساتھ چھوٹے جھگڑے بہت بڑے ہو جاتے اور مجھے اپنے غرور اور غصے کی وجہ سے پچھتاوا ہوتا۔ کامران کے دن عموماً صبح سے شام تک گلی محلوں میں دوستوں کے ساتھ گزرتے۔ کبھی کبھار چھوٹے کام یا دکان میں ہاتھ بٹانے کے بعد بھی محلے کے میدان یا چھت پر دوستوں کے ساتھ بیٹھتا، اپنی زندگی کی چھوٹی موٹی باتیں شیئر کرتا اور کبھی کبھار لڑائی جھگڑوں کا سبب دن کا مزہ برباد بھی ہو جاتا۔ میں اکثر سوچتا کہ میری زندگی کیوں اتنی مشکلات سے بھری ہوئی ہے، مگر اندر سے خود کو سنبھالتا۔ جوانی میں ایک بیماری نے میرے اندر خوف، تنہائی اور مایوسی پیدا کر دی۔ ڈاکٹرز اور اہل خانہ سب یہی کہتے کہ شادی سے میرا سکون واپس آئے گا، مگر تقدیر میرے ساتھ ظلم کر رہی تھی۔ ہر رشتہ جو سامنے آیا مالی حالات یا کسی اور وجہ سے ٹوٹ گیا۔ ہر ناکامی کے بعد میرا دل بوجھل اور غصہ بڑھتا گیا۔ میں دن بدن اندر سے ٹوٹتا گیا۔ مایوسی نے میرے دل میں اندھیرا ڈال دیا۔ میں اکثر رات کو جاگتا، اپنی تنہائی اور بیماری پر سوچتا۔ کبھی کبھی محلے کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا، مگر اندر سے دل بہت خالی محسوس ہوتا۔ کبھی کبھی چھوٹے جھگڑوں میں اپنی کمزوری اور اندرونی اضطراب کی وجہ سے بے قابو ہو جاتا۔ اس وقت مجھے لگتا کہ شاید زندگی نے مجھے کبھی خوشی کا موقع ہی نہیں دیا۔ میرے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ میں اپنی بیماری، مایوسی اور اندرونی اضطراب کے ساتھ روزمرہ زندگی میں جیتا رہا۔ کبھی کبھار میں اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، گلی محلوں میں کھیلنا اور چھوٹے جھگڑوں میں الجھنا سب ایک عادت بن گیا تھا، مگر ہر بار دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ سب وقتی خوشیاں ہیں، اصل سکون کہاں ہے۔ اسی اندرونی الجھن، مایوسی اور تنہائی نے میرے فیصلوں کو متاثر کرنا شروع کر دیا۔ میں اپنی بیماری کے حل کے لیے شادی کے بندھن کی شدت سے خواہش کرنے لگا، مگر حالات کے سبب ہر بار ناکامی نے مجھے مزید کمزور اور پریشان کر دیا۔ میں نے شادی کے لیے کئی رشتے دیکھے، مگر ہر بار کچھ نہ کچھ رکاوٹ آ جاتی۔ پہلا رشتہ، ایک خاندان کی لڑکی، میرے رشتے کے لیے تیار ہوئی، مگر جب انہیں میرے والد کی دکان کے مالی حالات کا پتہ چلا تو وہ خود ہی انکار کر گئے۔ مجھے بہت امید تھی، میں نے دن رات سوچا کہ شاید یہ رشتہ میری زندگی بدل دے، مگر انکار نے دل توڑ دیا۔ دوسرا رشتہ، ایک اور خاندان نے پہلے ہاں کہی، مگر جب میری بیماری کا ذکر آیا تو وہ لڑکی کے والدین نے کہا کہ وہ شادی نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر میرے اندر غصہ اور مایوسی دونوں پیدا ہوئے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ بیماری میری زندگی میں سب رشتے خراب کر رہی ہے۔ تیسرا رشتہ، کچھ لوگ مالی حالات کو بھول کر میرے اندر کی نیکی دیکھ کر رشتہ کرنے آئے، لیکن محلے کی چھوٹی چھوٹی باتوں اور افواہوں نے لڑکی کے گھر والوں کو خوفزدہ کر دیا۔ ایک دن لڑکی کے والدین نے رشتہ توڑ دیا اور میں دوبارہ اداس اور ناکام محسوس کرنے لگا۔ چوتھا رشتہ، ایک لڑکی کے ساتھ طے بھی ہو گیا، مگر شادی کی تاریخ سے چند دن پہلے لڑکی نے کہا کہ وہ تیار نہیں ہے۔ اس دن مجھے لگا کہ زندگی نے میرے ساتھ کھیل کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے خود سے کہا کہ شاید میں کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ ہر ناکامی نے میرے دل میں خالی پن اور اضطراب بڑھا دیا۔ رات کو نیند نہیں آتی، دن میں کام پر دل نہیں لگتا اور دوستوں کے ساتھ بیٹھنے یا کھیلنے کے دوران بھی میں اداس رہتا۔ کبھی کبھی چھوٹے جھگڑوں میں اپنا غصہ نکال دیتا، مگر دل کے اندر ایک خالی پن اور مایوسی ہمیشہ موجود رہی۔ ہر رشتے کا ٹوٹنا میرے لیے ایک سبق کے ساتھ ایک زخم بھی تھا۔ میں سوچتا کہ اگر یہ سب رشتے کامیاب ہو جاتے تو میری بیماری، میری تنہائی اور میرے دل کی پریشانی ختم ہو جاتی، مگر ہر ناکامی نے مجھے اور زیادہ اندر سے ٹوٹا ہوا، بے یار و مددگار اور بے سکون کر دیا۔
اسی دوران میری زندگی میں وہ لمحے آ گئے جب مایوسی اور تنہائی نے مجھے غیر ضروری غلط فیصلے کی طرف دھکیل دیا۔ میں نے اپنے اندر کی کمزوری اور بیماری کو اتنا اہم بنا دیا کہ میں نے اخلاقی حدود کو بھول کر ایک قدم اٹھانے کی غلط سوچ پیدا کر دی۔ میرے محلے میں سدرا نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ وہ نہ صرف محلے میں سب کی نظر میں عاجز اور سادہ دل تھی، بلکہ اپنی محنت، صبر اور برداشت کے لیے بھی مشہور تھی۔ سدرا کے والد ایک معمولی ملازمت کرنے والے آدمی تھے جو کبھی کبھی چھوٹے موٹے کام کر کے گھر کا گزارا کرتے تھے، مگر کچھ سال قبل والد کی صحت خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کا کام بھی محدود ہو گیا اور گھر کی مالی حالت دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ سدرا کی والدہ بھی بیمار رہتی تھیں اور اکثر دفتری اور گھریلو ذمہ داریوں کے درمیان الجھتی رہتی تھیں۔ سدرا کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنے گھر کے مالی اور روزمرہ کے کام سنبھالنا تھا۔ صبح سویرے اٹھ کر وہ چھوٹے موٹے کپڑے سلائی کرتی اور ہاتھ کے کام کر کے کچھ پیسے کماتی تاکہ گھر کے کھانے اور علاج کے لیے استعمال ہو سکیں۔ سدرا کی زندگی میں پڑھائی بھی جاری تھی، مگر وہ کبھی مکمل طور پر فوکس نہیں کر پاتی تھی۔ کبھی والد کی بیماری، کبھی گھر کے حالات، کبھی چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال میں دن گزرتے اور کبھی مالی مسائل میں اسکول کی فیس یا کتابیں پوری نہیں کر پاتی۔ اس کے باوجود سدرا نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ وہ محنت، صبر اور عزم کی مثال تھی اور اس کی آنکھوں میں ہمیشہ امید کی جھلک نظر آتی تھی۔ سدرا کے والدین نے ہمیشہ اسے پڑھائی اور محنت کی اہمیت سمجھائی۔ والد اکثر کہتے، بیٹی اگر تو محنت کرتی رہی اور صبر سے کام لیا تو زندگی میں حالات چاہے جیسے بھی ہوں، کامیابی تیرے قدم چومے گی۔ والدہ بھی اکثر اسے نصیحت کرتی، سدرا مشکل حالات میں دل مضبوط رکھنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ سدرا کی زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ آئے۔ کبھی والد کی صحت بگڑتی، کبھی گھر کے اخراجات بڑھ جاتے، کبھی اسکول یا ہائی اسکول کے امتحانات کی تیاری اور گھر کی ذمہ داریوں کے درمیان توازن برقرار رکھنا مشکل ہوتا، مگر ہر بار وہ خود کو سنبھالتی، تھوڑی دیر کے لیے روتی اور پھر دوبارہ اپنے کاموں میں لگ جاتی۔ محلے والے سدرا کو ایک نیک دل، محنتی اور عاجز لڑکی کے طور پر جانتے تھے۔ وہ کبھی کسی سے شکایت نہیں کرتی تھی، نہ اپنی غربت دکھاتی اور نہ دوسروں کے لیے مسئلہ بنتی۔ اس کی عاجزی اور صبر کی وجہ سے لوگ اکثر اس کی مدد بھی کر دیتے، مگر وہ زیادہ مدد لینے کی عادی نہیں تھی۔ سدرا کی شخصیت میں ایک اور پہلو یہ بھی تھا کہ وہ بہت سمجھدار اور ہوشیار تھی۔ گھر کے حالات، والدین کی بیماری اور مالی حالات نے اسے بچپن سے ہی زندگی کے سخت تجربات سے روشناس کروا دیا تھا۔ اس نے ہر مشکل میں خود کو مضبوط بنایا اور کبھی ہار نہیں مانی۔ ایک دن کامران کی بیماری اور مایوسی نے اسے ایسا قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا جو اس کے ضمیر کے لیے لمحہ فکریہ تھا۔ دن بدن اس کی تنہائی اور بے چینی بڑھ رہی تھی۔ ہر ناکام رشتے اور روزمرہ کے جھگڑوں نے اس کے دل کو اداس اور بے سکون کر دیا تھا۔ ایک طرف خاندان کی فکری رویے، محلے کی چھوٹی چھوٹی باتیں اور روزانہ کے جھگڑے، اور دوسری طرف اندرونی اضطراب اور بیماری، سب نے اس کے فیصلے کو بگاڑ دیا۔ کامران نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی ایسے راستے سے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے گا جس کا وہ بعد میں ادراک کرے گا کہ وہ غلط تھا۔ کامران کے دل میں بیماری اور مایوسی کی شدت بڑھ گئی تھی۔ ہر ناکام رشتہ، گھر کی فکر اور اندرونی اضطراب نے اسے اس مقام پر پہنچا دیا کہ وہ اپنی تنہائی اور مسائل کا حل کسی سے بات کر کے تلاش کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی اسے سنے، اس کی کیفیت سمجھے اور شاید دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اسی سوچ کے تحت اس نے سدرا کو فون کیا۔ کامران چاہتا تھا کہ سدرا اس کے ساتھ اکیلے میں بیٹھے تاکہ وہ اپنی بیماری، زندگی کے مسائل اور اندرونی الجھنوں کا ذکر کر سکے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی امید تھی کہ کسی معصوم اور سمجھدار انسان سے بات کرنے سے وہ تھوڑا سکون حاصل کر لے گا۔ سدرا نے جب کامران کا فون سنا تو پہلے ہچکچاہٹ محسوس کی۔ وہ جانتی تھی کہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ اکیلے ملاقات کرنا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پر محلے کے حالات میں، لیکن اس کے گھر کے مالی حالت، والدین کی بیماری اور روزمرہ کے مسائل نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ آ جائے۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ شاید یہ ملاقات واقعی کوئی ضروری معاملہ ہو اور کامران صرف بات کرنا چاہتا ہو۔ اس کے دل میں یہ خیال بھی تھا کہ اگر وہ نہ گئی تو والدین اور گھر کے حالات کے سبب وہ کسی موقع کو گنوا دے گی، کیونکہ محلے میں کامران ایک جانے پہچانے نوجوان تھے اور اس کی باتوں میں شاید واقعی مدد ہو سکتی تھی۔ جب سدرا آئی، کامران نے اسے کہا کہ وہ بس اپنی زندگی کے مسائل اور اندرونی کیفیت کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی اسے سمجھے اور اس کی مایوسی کو سنبھالے۔
اس نے سدرا سے یہ بات کی کہ وہ اس وقت بہت تنہا اور بیمار ہے اور اس کی زندگی میں ہر رشتہ ناکام ہو چکا ہے۔ کامران کی نیت صرف دل کی بات شیئر کرنے کی تھی، مگر اندرونی دباؤ اور بیماری کی شدت کی وجہ سے وہ الجھ گیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ شاید اس کے جذبات سدرا سے کچھ سکون حاصل کر سکیں۔ سدرا کے دل میں ایک مکسچر تھا، خوف، ہچکچاہٹ اور تجسس۔ وہ جانتی تھی کہ اکیلے میں کسی لڑکے سے ملنا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، مگر اس نے سوچا کہ شاید کامران واقعی ایک اہم بات کے لیے بلا رہا ہو۔ اس نے اپنی ذمہ داری اور محتاط رویے کو ساتھ رکھتے ہوئے خود کو اعتماد دلایا کہ وہ صرف سننے اور سمجھنے کے لیے جائے گی اور کوئی بھی غلط قدم نہیں اٹھائے گی۔ سدرا کے لیے یہ ملاقات ایک آزمائش تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ کامران کا حال عجیب اور الجھا ہوا ہے۔ اس نے دل میں یہ سوچا کہ شاید یہ نوجوان اپنی بیماری اور مایوسی کی وجہ سے الجھ گیا ہے۔ اس نے خود کو مضبوط رکھا کہ وہ محفوظ اور ہوشیار رہے، لیکن کسی بھی قسم کی غلط حرکت کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ کامران اور سدرا ہوٹل کے باہر والی چھوٹی سی بینچ پر بیٹھ گئے۔ پہلے لمحے میں خاموشی تھی، دونوں دل کی دھڑکنیں اور اضطراب محسوس کر رہے تھے۔ ہوا نرم تھی اور ہلکی ہلکی خوشبو نے ماحول کو تھوڑا پرسکون بنایا۔ کامران نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سدرا، میں بس تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل سب کچھ الجھا ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے سمجھے۔ سدرا نے تھوڑی دیر دیکھا، پھر آہستہ سے جواب دیا، میں سنوں گی، مگر مجھے بھی سمجھنا آسان نہیں ہے کہ آپ کیوں اتنا پریشان ہیں۔ کامران کے دل میں عجیب سا سکون آیا کہ کسی نے اسے سننا شروع کر دیا۔ وہ بولتے بولتے کبھی ہچکچایا، کبھی نظریں جھکی اور کبھی سدرا کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنی شرمندگی چھپانے کی کوشش کی۔ سدرا نے بھی تھوڑی شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور دل میں سوچا کہ یہ نوجوان واقعی الجھا ہوا ہے، مگر نرمی اور ایمانداری اس کی رویے میں نظر آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ بات چیت نے ماحول کو ہلکا اور دوستانہ کر دیا۔ کامران نے اپنے دل کی بھاری کیفیت، ناکامیوں اور بیماری کے اثرات کو بیان کیا اور سدرا نے خاموشی سے سننے کے بعد کہا، میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن آپ کو خود پر قابو پانا ہوگا۔ اس دوران ایک لمحہ آیا جب کامران نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ کی خاموشی اور سمجھداری نے مجھے تھوڑا سکون دیا ہے۔ سدرا بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ غلط راستے پر نہ جائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، نظریں اور ہلکی مسکراہٹیں ماحول میں ہلکی سی رومانوی کیفیت لے آئیں، مگر دونوں کے دل میں احترام اور ضمیر کی اہمیت سب سے اوپر تھی۔ کسی بھی حد سے تجاوز نہیں ہوا اور اخلاقی حدود برقرار رہیں۔ کامران نے دل ہی دل میں محسوس کیا کہ انسان کی الجھن اور مایوسی بھی سکون اور اچھے احساسات کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں۔ سدرا نے یہ سوچا کہ کبھی کبھی انسان کی ہچکچاہٹ اور شرمیلی مسکراہٹ بھی بہت کچھ کہہ دیتی ہے۔ یہ ملاقات دونوں کے لیے ایک سبق بن گئی۔ کامران نے جانا کہ جذبات اور بیماری کے دباؤ میں بھی اخلاق اور احترام سب سے اہم ہے، اور سدرا نے سمجھا کہ صبر اور سمجھداری انسان کو ہر مشکل سے بچا سکتی ہے۔ ملاقات کے بعد کامران کا دل کچھ ہلکا سا محسوس ہوا، مگر اس کے ساتھ ایک شدید ندامت بھی تھی۔ وہ جان گیا کہ اگر اس نے اپنی کمزوری اور بیماری کے دباؤ میں غلط قدم اٹھایا ہوتا تو نہ صرف سدرا بلکہ خود اس کی زندگی بھی تباہ ہو سکتی تھی۔ راستے میں واپس آتے ہوئے کامران نے دل ہی دل میں سوچا، زندگی میں مایوسی، بیماری اور ناکامی انسان کو بہکا سکتی ہیں، مگر ضمیر کی آواز ہمیشہ ہمیں صحیح راستے کی طرف لے آتی ہے۔ کامران نے سمجھا کہ اخلاقی حدود اور دوسروں کے حقوق کا احترام سب سے اہم ہے۔ چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں، انسان کو کبھی کسی معصوم پر ظلم یا دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہی وہ سبق تھا جو اس نے اپنی زندگی کے اس لمحے سے سیکھا۔ سدرا کی طرف سے بھی ایک خاموش پیغام گیا۔ اس نے دیکھا کہ کامران نے اپنے جذبات اور ضمیر کے درمیان توازن قائم کیا۔ اس نے سمجھا کہ انسان کی اخلاقی طاقت ہی اسے ہر مشکل سے بچا سکتی ہے۔ کامران نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیماری کے لیے صحیح طریقے سے علاج کرائے گا، محبت اور رشتے کی اہمیت کو سمجھے گا، مگر کبھی کسی کے جذبات کو دھیان میں رکھے بغیر قدم نہیں اٹھائے گا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ آگے سے ہر رشتہ، ہر تعلق اور ہر بات میں احترام اور اخلاقی اصول کو سب سے اوپر رکھے گا۔ یہ ملاقات اور یہ لمحہ کامران کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا۔ ایک طرف اس نے اپنی غلط سوچ سے بچ کر ضمیر کی طاقت کو سمجھا، اور دوسری طرف یہ سبق حاصل کیا کہ زندگی میں مشکلات ہمیشہ رہیں گی، مگر صبر، اخلاق اور ذمہ داری انسان کو صحیح راستے پر رکھتی ہیں۔ آخر میں کامران نے دل ہی دل میں کہا، میری بیماری، میری ناکامیاں اور میری تنہائی سب کچھ سیکھنے کا ذریعہ ہیں، اور سب سے اہم سبق یہ ہے کہ انسان کی اخلاقی حدود، ضمیر اور دوسروں کے حقوق ہمیشہ سب سے اوپر ہونے چاہیے۔ سدرا کی معصوم اور سمجھدار موجودگی نے نہ صرف کامران کو اپنی ندامت کا احساس دلایا، بلکہ اسے یہ سبق بھی سکھایا کہ ہر مشکل میں صحیح سوچ اور اخلاقی اصول انسان کو بچا سکتے ہیں۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ کامران کی زندگی میں بھی وہ دن آیا جب مایوسی، تنہائی اور بیماری کی جگہ آہستہ آہستہ امید نے لے لی۔ سدرا سے ملاقات کے بعد اس کے اندر ایک بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔
وہ اب خود کو قصوروار سمجھتا تھا اور یہ احساس اس کے لیے تکلیف دہ ہونے کے باوجود اصلاح کا ذریعہ بن گیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی بیماری کا باقاعدہ علاج شروع کیا، بری صحبت چھوڑ دی، دوستوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے ختم کیے اور گھر والوں کے قریب ہو گیا۔ جو کامران کبھی غصہ، ضد اور لاپرواہی کی مثال تھا، اب وہی کامران خاموش، سنجیدہ اور ذمہ دار نظر آنے لگا۔ چند مہینوں بعد اس کے گھر ایک رشتہ آیا۔ یہ رشتہ نہ بہت امیر تھا اور نہ ہی کسی دکھاوے پر مبنی، مگر لڑکی سمجھدار، با اخلاق اور سادہ مزاج تھی۔ اس بار کامران نے کسی جلد بازی یا ضد سے کام نہیں لیا۔ اس نے ہر بات کھلے دل سے بتائی، اپنی بیماری، ماضی کی غلطیوں اور زندگی کے نشیب و فراز، سب کچھ۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس ایمانداری نے رشتہ مضبوط کر دیا۔ شادی سادگی سے ہوئی، نہ شور شرابہ، نہ غیر ضروری رسمیں، بس قریبی لوگ، دعائیں اور ایک نئی شروعات۔ شادی کے بعد کامران کی زندگی میں وہ سکون آیا جو وہ برسوں سے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے محبت کے ساتھ سنبھالا، اس کی کمزوریوں کو سمجھا اور اس کی ماضی کو بار بار دہرا کر اسے تکلیف نہ دی۔ گھر کا ماحول بدل گیا۔ وہی گھر جو کبھی جھگڑوں سے بھرا رہتا تھا، اب ہنسی اور اطمینان سے بھر گیا۔ کامران نے ذمہ داری کو خوشی خوشی قبول کیا، کام پر توجہ دی، گھر کا خیال رکھا، اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اصل خوشی کسی غلط راستے میں نہیں بلکہ صحیح تعلق میں ہوتی ہے۔ شادی شدہ زندگی میں بھی مشکلات آئیں، مالی دباؤ، ذمہ داریاں اور کبھی کبھی اختلاف، مگر کامران اب بدل چکا تھا۔ وہ غصے کی بجائے بات کرتا، ضد کے بجائے سمجھوتا کرتا اور مایوسی کے بجائے شکر ادا کرتا۔ اس سے اکثر اپنی پرانی زندگی یاد آتی تو دل کانپ جاتا، مگر وہ خود سے کہتا کہ اگر اس نے وقت پر خود کو نہ بدلا ہوتا تو شاید آج یہ خوشی بھی نصیب نہ ہوتی۔ یہی کامران کی زندگی کا اصل سبق تھا کہ بیماری ہو، تنہائی ہو یا مایوسی، ان سب کا حل غلط راستے میں نہیں بلکہ صبر، خود احتسابی اور درست فیصلے میں چھپا ہوتا ہے۔ انسان جب خود کو بدلنے کا فیصلہ کر لے تو زندگی بھی اس کے لیے راستے کھول دیتی ہے، اور جو خوشی صحیح طریقے سے ملے وہی دیر پا ہوتی ہے۔ کامران کی زندگی کی یہ داستان جو بیماری، ناکامی، مایوسی اور خطرناک فیصلوں سے شروع ہوئی تھی، اب مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ اس نے سدرا کی ملاقات سے سیکھا کہ ہر انسان کے اندر ضمیر کی آواز سب سے بڑی رہنمائی ہے۔ جب اس نے غلط قدم سے باز آ کر صحیح فیصلہ کیا تو اس نے نہ صرف اپنی زندگی بچائی بلکہ دوسروں کے جذبات اور حقوق کا بھی خیال رکھا۔ کامران کی زندگی کی یہ تبدیلی، سدرا کی سمجھداری اور صبر اور صحیح فیصلوں کی اہمیت ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ مشکلات آئیں گی، دل کبھی کبھی بے چین ہوگا اور راستہ مشکل لگے گا، لیکن اگر ہم صبر کریں، ضمیر کی سنیں اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں تو زندگی ضرور بہتر اور خوشحال ہو سکتی ہے۔